बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, क्या अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ दोस्ती चाहते हैं, सफारती ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं? क्या ईरान और अमरीका के दरमियान पुरअमन जोहरी माहिदा होगा? और क्या ईरान माजी के जुल्म और ज्यादती को भूल कर नए सिरे से अमरीका और इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार है? इन तीन बुनियादी नुकात पर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के हवाले से एक मेमोरेंडम पर दस्तखत किए गए हैं। बज़ाहिर ये मेमोरेंडम ईरान के ख़िलाफ़ है, ईरान पर मज़ीद सख्त मुआशी पाबंदियाँ आयद करता है। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मेमोरेंडम पर दस्तखत करते हुए अमरीकी सदर ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उन्हें ईरान के सदर के साथ मुलाकात पर कोई एतराज़ नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इस बात में भी कोई हर्ज नहीं है कि इस मुलाकात के लिए पहला कदम अमरीका उठाए। और उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि वो ईरान को एक अजीम खुशहाल मुल्क देखना चाहते हैं, मगर जोहरी हथियारों के बगैर। अमरीकी सदर की जानिब से ये बयान सफारती हलकों में एक हैरान कुन स्टेटमेंट थी और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इस मेमोरेंडम पर दस्तखत करने के बाद अमरीकी सदर की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया गया और ये स्टेटमेंट दरअसल एक क्लैरिफिकेशन थी। और इस क्लैरिफिकेशन के अंदर ये कहा गया कि ये इत्तलात हैं कि ये कहा जाता है कि अमरीका और इसराइल वो ईरान को टुकड़ों में तकसीम करना चाहता है और ये बात मुबालगा आराई है। वो इसको समझते हैं कि ये एक एग्जैजरेटेड बात है, ये फ्रॉड है, ये झूठ है। अमरीका और इसराइल ईरान को टुकड़ों में तकसीम नहीं करना चाहते, यानी ईरान को दुश्मन तस्वुर नहीं करते और वो ईरान को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ये अमरीकी सदर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर पैगाम था और इस पैगाम के दूसरे हिस्से में उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जो जोहरी प्रोग्राम है उसके ऊपर अब बातचीत होनी चाहिए, एक पुरअमन जोहरी माहिदा होना चाहिए और अगर उस माहिदे पर दस्तखत हो जाते हैं तो मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक बड़ा जश्न होगा और एक नए दौर का आगाज़ होगा। अब ये ख्वाहिश है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कि वो एक पुरअमन जोहरी माहिदा ईरान के साथ करना चाहते हैं, जबकि तारीख ये बताती है कि इससे पहले भी एक जोहरी माहिदा हुआ था जिसको ट्रंप ने ही ख़त्म किया था। बट ये ख्वाहिश अचानक ईरान के साथ ताल्लुकात के अंदर बेहतरी, ये बहुत हैरान कुन है। तारीख ये बताती है कि पिछले 20 से 25 साल के दौरान अमेरिका और ईरान ये एक दूसरे के राइवल्स रहे हैं। इसराइल को अगर उसकी सलामती को किसी एक मुल्क से खतरा वो क्लेम करते हैं तो वो ईरान है और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए अमेरिका और इसराइल मिलकर एक तवील अरसे से कोशिश कर रहे हैं। पूरा अरब वर्ल्ड वो अमेरिका और इसराइल के साथ है, इंक्लूडिंग सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई, ओमान, ये सारे मुल्क एक तरफ हैं। सिर्फ एक अकलौती आवाज़ ईरान की है जो इसराइल को चैलेंज करती है, जो अमेरिकन को चैलेंज करती है। अब यहाँ पर इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसे वक्त के अंदर ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है जबकि ईरान अभी गजा में बाकायदा तौर पर कब्जे का ऐलान किया गया है और इस कब्जे का न सिर्फ ऐलान किया गया बल्कि ये तक कहा गया है कि जो गजा के अवाम हैं वो मिस्र मुंतकिल हो जाएं, वो उर्दन में मुंतकिल हो जाएं
اور یہ قبضہ اب اسرائیل نہیں کرے گا، یہ قبضہ اب امریکہ کرے گا، اور امریکہ فرنٹ فٹ پہ آ گیا ہے اور غزہ کی تعمیر نو کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دس کہ اس پوری غزہ وار کے دوران ایک چیز جو ہمیشہ ایران اور امریکہ پورٹرے کرتے رہے ہیں کہ یہ جو طوفان الاقصی تھا، 7 اکتوبر کا جو اٹیک تھا، یہ بنیادی طور پر ایران نے پلان کیا تھا، ایران نے فائنینس کیا تھا، ایران نے لاجسٹک سپورٹ دی تھی، اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ پراکسیز کے ذریعے ایران اسرائیل کو اور امریکہ کو کنٹرول کرتا رہا ہے، ان کو ڈیمیج کرتا رہا ہے، تھرٹس دیتا رہا ہے۔ اور حماس اگرچہ سنی تنظیم ہے، لیکن یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ جو نو منتخب ایرانی صدر ہیں ان کی حلف برداری کی تقریب میں ہی اسماعیل ہانیہ ان کی شہادت ہوئی، جس طرح سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اور ٹھیک ایک دن پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نے جب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی تو اس ملاقات میں ایک گفٹ دیا گیا۔ اس گفٹ کی خاص بات یہ تھی کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے پیجر گفٹ کیا، ایک گولڈن پیجر تھا اور ایک عام پیجر تھا، اور اس پیجر کا مطلب یہ تھا کہ اب سے چند ماہ پہلے لبنان کے اندر جو پیجر دھماکے کیے گئے، جو واکی ٹاکیز پھاڑی گئی تھی، یہ ان کی یاد میں تھا، اور اس کو ایک بڑا زبردست تحفے کے طور پہ لایا گیا، یعنی کہ چھیڑخانی کی گئی۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو حزب اللہ ہے، حزب اللہ کے سربراہ کو بھی اسرائیل نے ہی ٹارگٹ کیا ہے۔ اب یہ بات امریکنز کو اور اسرائیل کو پتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اتنا دمخم نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کی اور امریکہ کی مخالفت کریں ماں سوائے ایران کے، اور ایران کی سپورٹ کے بغیر حماس کا، حزب اللہ کا کام کرنا، حوثیوں کا آپریٹ کرنا یہ بڑا مشکل ہوگا۔ تو اب ایک سفارتی سطح پہ ایک انگیجمنٹ کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم ایران کو ٹریپ کر لیں، ایران کے ساتھ کچھ بات چیت، کچھ معاملات طے کر لیں، تاکہ ایران اپنی اس سپورٹ کو کھینچ لے جو وہ اس کو حماس کو دے رہا ہے، جو حزب اللہ کو دے رہا ہے، تاکہ ان کو جب گراؤنڈ آپریشن کرے تو اسے کسی قسم کی پرابلم نہ ہو۔ بٹ ہم یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے مکمل کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ اس جنگ کو مشرق وسطیٰ سے اٹھا کر ایران تک لے جائے، اور اس نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے جنگ ایران کے اوپر مسلط کر دی جائے، اور ایران نے ایک ٹیمپرمنٹ کے تحت ایک بہت لمبے عرصے تک اس بات کا انتظار کیا کہ کسی بھی طریقے سے وہ براہ راست جنگ کے اندر انوالو نہ ہو۔ اب ایک طرف امریکہ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، مذاکرات کی بات کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایران بھی ایک پازیٹیو میسج دے رہا ہے، کیونکہ جو نئے ایرانی صدر ہیں ان کا جو مینڈیٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ مغربی ممالک کے ساتھ بات چیت کریں گے، یہ ڈائلاگ کی طرف جائیں گے، یہ ڈسکشنز کی طرف جائیں گے، یہ کچھ گینز کو حاصل کرنے کی پریکٹیکلی کچھ کوشش کریں گے۔ تو یہ ایک میٹر کے طور پہ اب دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن کیا ایرانی صدر ایسی چیزیں دے سکتے ہیں، فیورز دے سکتے ہیں جو کہ ایک ویلیوبل ہوگی؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا ایران اس ٹریپ کے اندر آئے گا؟ کیا وہ غزہ کو بھول جائے گا؟ کیا وہ حماس کو چھوڑ دے گا؟ کیا وہ حزب اللہ کو چھوڑ دے گا؟ اور جو ماضی میں اتنی تبدیلیاں، اتنی پابندیاں لگتی آئی ہیں، وہ پابندیاں کیا ایران بھول جائے گا؟ اگر یہ مائل سٹون، یہ بگننگ ہے، تو اس بگننگ کا اینڈ کیا ہوگا؟ اور جو ماضی میں معاہدوں پر ٹرمپ کھڑا نہیں ہوا، کیا اب ہو جائے گا؟ اور کیا ایران اسرائیل کو تسلیم کر لے گا؟ یہ ایک بہت بڑا ایک کوشچن مارک ہوگا انٹرنیشنل افیئرس کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اور اس سے بڑھ کر جو مڈل ایسٹ کا نیا نقشہ ہے، اس کو تو یورپ سپورٹ نہیں کر رہا، اس کو امریکہ کے ماضی کے اتحادی سپورٹ نہیں کر رہے، تو ایران کس طریقے سے سپورٹ کرے گا؟ اور جو میمورنڈم جس کے اوپر دستخط کیے گئے ہیں، اس میں کیٹاگوریکل یہ کہا گیا کہ جتنے استثناء ایران کو حاصل ہیں وہ سب ختم کر دیں۔ مثال کے طور پہ جو چابہار کی بندرگاہ ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ایران کو اس لیے ریلیف دیا گیا تاکہ اس کا تعلق افغانستان کی ٹریڈ کے ساتھ تھا، تو انہوں نے کہا یہ ختم کر دو۔ ایران کی جو تیل کی پروڈکشن ہے، جو بیچتا ہے تیل، اس کو مزید کم کر دو۔ پہلے 25 لاکھ بیچتا تھا، اب 3 لاکھ بیرل تیل یومیہ پہ آ گیا تھا، اس کو بھی ختم کر دو۔
تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ پالیسی پریکٹیکل یہ خواہش امپلیمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. برحال اسٹل امریکی صدر کی جانب سے ایران کی طرف دوستی کا ہاتھ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے اور اس کو ایک چھوٹا میسج کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. مگر کیا یہ میسج پریکٹیکل ہے یہ ایک آنے والا وقت بتائے گا. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور بتائیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.